دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں ہے لیکن حاصل تو کرنی ہے نا. تو فوری طور پہ کیا کرنا چاہیے؟ جس کو شکایت ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے اسے یہ کرنا چاہیے کہ نہ صرف 8 فروری کو صبح 8 بجے خود نکلے بلکہ اپنے ساتھ 10 15 دوست یار فیملی ممبرز ہیں ان کو بھی نکالے اور بڑی تعداد میں جا کے آپ ووٹ ڈالیں. اگر 8 فروری کو جو پولنگ کی پرسنٹیج ہے یہ 50% سے اوپر چلی گئی، 55%، 60% تک چلی گئی تو جن کے بارے میں آپ کہہ رہی ہیں نا وہ ہے نا ان کو لگ بتا جائے گا. کل رات کو پورے پاکستان کو پتا چل گیا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ اب کوئی نہیں ہے. دیکھیں عوامی نیشنل پارٹی نے الیکشن نہیں کرایا، ٹھیک ہے، تو ان کو 20,000 روپیہ جرمانہ ہوا اور کہا گیا کہ آپ ٹھیک ہے لالٹین کے نشان پہ لڑنا چاہتے ہیں آپ لڑیں اور 20,000 روپے کا جرمانہ ادا کریں اور جائیں. نٹ شیل یہ ہے کہ انہوں نے بھی الیکشن نہیں کرایا اور ان کو 20,000 روپے جرمانہ ہوا اور الیکشن سمبل مل گیا لالٹین، ٹھیک ہے جی. لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی مخاصمت جسٹس قاضی فائزہ کے ساتھ ڈھکی چھپی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ قاضی فائزہ صاحب کو یہ کیس سننا ہی نہیں چاہیے تھا، اس لیے کہ ان کے اوپر عمران خان کے دور میں ریفرنس دائر ہوا، لہذا ان کو چاہیے تھا کہ اگر ان کا ایک مخاصمت ہے ایک پارٹی کے ساتھ تو وہ نہ سنتے. لیکن انہوں نے سنا اور سن کے جو انہوں نے فیصلہ دیا وہ مختلف ہے. جو اے این پی کے ساتھ جو لیول پلینگ فیلڈ دی گئی وہ تحریک انصاف کو نہیں دی گئی. آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، تو میں سمجھتا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ صرف ایک پارٹی کے پاس ہے، جو آپ سب کو پتہ ہے جس شہر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس شہر میں اس پارٹی کی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ ہے مسلم لیگ نون، اس کے پاس ہے لیول پلینگ فیلڈ. آپ دیکھ لیں. اور وہی جو ہے جب پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ تحریک انصاف کو الیکشن سمبل دیا جائے تو پیپلز پارٹی نے مخالفت نہیں کی اور اے این پی نے مخالفت نہیں کی، جے یو آئی نے بھی مخالفت نہیں کی. اگر مخالفت کی تو صرف مسلم لیگ نون نے کی. تو لیول پلینگ فیلڈ پہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون ہے کیونکہ مسلم لیگ نون اور قاضی فائزہ صاحب وہ ایک ہی ویو لینتھ پہ ہیں، ایک ہی پیج پہ ہیں. تو اب آپ میرے سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ جو قاضی فائزہ نے کل رات کو کیا ہے تو کیونکہ میں نے ماضی میں اس کی حمایت کیا تو میں کہہ دوں گا نہیں، میں کہہ دوں گا کہ نہیں انہوں نے بالکل صحیح کیا کیونکہ میں پہلے بھی اس کی حمایت کرتا رہا ہوں. بالکل غلط کیا ہے اور ان کو یہ ریفرنس نہیں سننا چاہیے. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن نہ ہو لیکن وہ ساتھ میں یہ کہتے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ الیکشن بالکل ہی نہ ہو، ہم چاہتے ہیں بس 2-3 مہینے آگے چلا جائے. تو ان سے جب پوچھا جاتا ہے بھی 2-3 مہینے آپ کیوں آگے کرنا چاہتے ہیں؟ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بڑی خراب ہے. یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تو پہلے بھی بڑی خراب تھی اور 8 فروری کے بعد اگر 3 مہینے گزر جائیں گے تو پھر بھی خراب ہوگی. تو اس میں کیا لاجک ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کا نام لیتے ہیں لیکن شاید چاہتے وہ یہ ہیں کہ 8 فروری سے پہلے کوئی مکمل طور پہ ڈسکوالیفائی ہو جائے اور کہیں سے اس کو جو ہے وہ ریلیف نہ مل جائے. لیکن کل رات کو جو ایک فیصلہ ہوا ہے قاضی صاحب کا تو اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ میں ابھی واپس اسلام آباد نہیں گیا، میں نے یہیں پہ وہ فیصلہ سنا ہے کہ یہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ الیکشن 8 فروری سے تھوڑا آگے چلا جائے، میرا خیال ہے کہ اب وہ اپنے موقع پہ خود ہی نظر ثانی کریں گے اور جیسا کہ سولنگی صاحب کہہ رہے ہیں تو شاید اب الیکشن 8 فروری کو ہو جائے. اس کے ملتوی ہونے کے چانسز کم ہو گئے ہیں کل رات کے